غیر یورپی ممالک میں مقیم لوگ جو یورپ میں ملازمت اور جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے، اور یہ گڈ نیوز آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے یورپی کمیشن کی طرف سے، جس میں نان یورپین سٹیزنز، جو وہ لوگ جو کہ یورپ سے باہر کے ممالک میں مقیم ہیں اور وہ یورپ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی مدد کی جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں، اور ان کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ منصوبے کا اعلان یورپی کمیشن نے کیا ہے، اور یورپی کمیشن آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین میں جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے، وہ ساری اس یورپی یونین کی پالیسیز کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس منصوبے کے تحت انہوں نے اس کو EU ٹیلنٹ پول کا نام رکھا ہے کہ یورپی یونین کے ممالک کے لیے پوری دنیا سے ہنرمند جو تعلیم یافتہ ہوں گے یا کسی بھی شعبے میں مہارت رکھیں گے جن کی یورپ کو ضرورت ہے، ان سب کو جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے اور ان کو جو ہے وہ کام کے ان کے لیے مواقع دیے جائیں۔ اس ٹیلنٹ پول کو جو ہے وہ نئی سکلز اور نئی ٹیلنٹ موبلٹی پیکج کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں یورپی یونین جو ہے وہ غیر یورپی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کرے گی، اور ان ممالک میں جو لوگ ہیں جو یورپ میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور ان میں صلاحیت ہے، ان میں قابلیت ہے، ان میں ہنر ہے، ان کو جو ہے وہ آنے کے لیے جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اور اس سلسلے میں یورپی کمیشن کے جو نائب سربراہ ہیں، نائب صدر ہیں مارگریتس شینس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپ میں جو انڈسٹری ہے اس کو مستقبل میں بڑے ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو اس وقت افرادی قوت یورپ کے اندر موجود ہے وہ اس صنعت کی یا یورپی ممالک کی جو ہے وہ کمی پوری نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں یورپ کے باہر سے جو ہے وہ لوگوں کو لے کے آنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں یورپین ٹیلنٹ پول جو ہے وہ بنانا پڑے گا۔ اور اس کو انہوں نے جو نیا یورپی ٹیلنٹ پول ہے اس کو انہوں نے گیم چینجر کا نام دیا ہے، کہ جو یہ اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ بدل دے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ پہلا موقع ہوگا کہ غیر یورپی لوگوں کو یورپی ممالک کے اندر ملازمت کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی سہولت یا اس طرح کا جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ پول جو ہے وہ بنایا جائے۔ یورپی کمیشن کے نائب سربراہ کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو یورپی انڈسٹری ہے یا یورپی جو ادارے ہیں ان کی جو افرادی قوت کی 75% ضروریات ہیں، یعنی 75% ریکوائرمنٹ امپلائمنٹ کی، وہ ان کی جو ہے وہ یورپ سے پوری نہیں ہو رہی، اور اس لیے ہمیں جو ہے اس گیپ کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یورپ سے باہر جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ یورپین ٹیلنٹ پول ایک والنٹریلی پلیٹ فارم ہوگا، اور اس میں جو یورپی یونین کی ممبر سٹیٹس ہیں وہ اس میں ایگریمنٹ کریں گی، وہ اس کو سائن کریں گی، اور وہ اس میں ملازمتیں دینے کے لیے جو ہے وہ جاب ویکنسیز جو ہیں ان کو وہ اناؤنس کریں گی۔ یورپین کمیشن کے نائب سربراہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹیلنٹ پارٹنرشپ ہے یہ یورپی یونین دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کرے گی۔ ان ممالک کے جو شہری جو یورپ آ کے کام کرنا چاہیں گے ان کے لیے جو مناسب ایجوکیشن ہے، ٹریننگ ہے، اس سلسلے میں ان کو وہ اسسٹ کریں گی اور ان کو ترغیب دیں گی کہ وہ ان ممالک میں آ کے کام کریں، اور جو جاب سیکرز ہیں جو یہاں پہ یورپ میں ملازمت حاصل لینا چاہتے ہیں ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس وہ مہارت ہے، تو ان کو پھر جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ پارٹنرشپ پاس دیا جائے گا۔ اس پاس کی مدد سے پھر وہ یورپ میں جو ہے وہ مختلف ملکوں میں جو ہے ملازمت وغیرہ حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کو غیر یورپی ممالک سے ہنرمند کارکنوں کو لانے کے لیے ترغیبات بھی دینا پڑیں گی، اور بعض صورتوں میں جو ان کا جو کرائٹیریا ہے یا ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں یا ایک ایجوکیشنل جو لیول ہے اس کو ان کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا، تاکہ یورپ کے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ممکن ہے یہاں کی جو ایجوکیشن ہے یا یہاں کا جو ان کی ریکوائرمنٹ اس کے برابر نہ ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہے، یہاں کی انڈسٹری کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ جو ٹیلنٹ پول ہے ایک رضاکارانہ طور پہ جو ہے تمام یورپی ممالک جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے، تو اس کے لیے ان ممبر سٹیٹس جو ہیں
ان کو اس میں آپس میں باہمی طور پہ مل کے کام کرنا پڑے گا تاکہ یورپ کی مستقبل کی جو مین پاور کی افرادی قوت کی ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کیا جا سکے. اور اس میں انہوں نے کوئی خاص شعبے نہیں بتائے. انہوں نے کہا جی تقریباً ہر شعبے میں, ہر سیکٹر میں جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہوگی. تو یہ یورپی کمیشن کے جو نائب سربراہ نے پریس کانفرنس میں تمام تر تفصیلات جو ہے وہ دی ہیں. اب بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جب کمیشن اس پہ مزید جو ہے وہ کارروائی کرے گا تو پھر ایک سارا وہ خاکہ یا سارا وہ کہہ لیں کہ ڈھانچہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن یہ ایک اچھی نیوز ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غیر یورپی ممالک میں مقیم ہیں, ان کے پاس صلاحیت ہے اور وہ یورپ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو مستقبل میں ان کے لیے یورپ آنے کے دروازے کھل سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید اگر تفصیلات آئیں گی تو وہ بھی میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا رہوں گا. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے اور ہم ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں.